بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ والذین یدعون من دون اللہ، اس آیت کے دو تعبیریں کی گئیں، توجہ میری طرف رہے. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے سیاق کے آیت سے ایک بہترین معنی کیا کہ یہ آیت ہے ہی صرف مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں، کیونکہ آگے لفظ آ رہے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون. اس آیت میں نہ بت ہیں نہ فرشتے نہ حضرت عیسیٰ ہیں، بلکہ آیت میں اس دو قرینے ہیں کہ امواتن کا لفظ اور وما یشعرون ایان یبعثون، کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو حضرت شاہ صاحب نے مانا کیا کہ یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں، پوجتے ہیں. یہی توجیہ کشف الرحمان میں جو تمام دیوبندی بزرگوں کی تقریضات والی تفسیر ہے، کشف الرحمان صحبان الہند علامہ احمد سعید دہلوی کی وہ تفسیر ہے، اور مفتی عزیز الرحمان اور اس طرح کے اکابرین نے اس کی تصدیق کی. تو یہ بات ذرا سمجھنی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. شاہ عبد القادر کا خیال ہے کہ یہ جو من دون اللہ اور اموات غیر احیاء یہ آیت ہے، یہ صرف بزرگ جن پہ موت آ چکی ہے صرف وہ اس کا فرد ہیں. حضرت عیسیٰ، فرشتے یہ اس کا فرد نہیں ہے، بت بھی اس کا فرد نہیں ہے. یہ تو جی زبردست اور ماخذ بھی موجود اور الفاظ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ بعض علماء نے اس من دون اللہ کو اپنے عموم پہ رکھا. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء بھی، غیر انبیاء بھی، ملائکہ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت عزیر بھی اور بت بھی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک تو وہ توجیہ جو میں کر رہا ہوں اور سب سے بہتر وہ ہے شاہ عبد القادر کی ہے کہ اس سے مراد فرشتے نہیں، حضرت عیسیٰ نہیں، جنات نہیں، بلکہ اس سے بت بھی نہیں، اس سے مراد صرف وہ ہستیاں بزرگ ہیں جن پہ موت آ چکی ہے. اور شاہ صاحب کی اس تخصیص کا قرینہ خود امواتن کا لفظ ہے، ایان یبعثون کا لفظ اگر غور کیا جائے تو دیانتداری سے شاہ صاحب کی یہ تفسیر اول نمبر ہے، اشکال ہی کوئی نہیں ہے. کچھ ان لوگوں کے حق میں ہے جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں. لیکن دوسری تفسیر، دونوں تفسیریں لو، شاہ عبد القادر کی لو تب بھی ہمارے والی بات ہے، دوسرے مفسرین کو ہمارے استدلال میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ عام فرشتوں کو بھی شامل، حضرت عیسیٰ کو بھی شامل. پھر اشکال ہوا کہ اموات غیر احیاء کا کیا معنی؟ بت تو زندہ ہوئے کبھی نہیں، مرے کب؟ حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ، فرشتے زندہ، تو اموات غیر احیاء کا کیا معنی؟
اس کا پھر جواب دیا زبردست. فرماتے ہیں یہاں پر بھی عموم مجاز ہے. یہاں پر بھی کیا ہے؟ عموم مجاز. عموم مجاز پڑا ہوا ہے نا، میں ابھی عرض کر رہا تھا. تو عموم مجاز، اور اس عموم مجاز پر معنی کیا ہے؟ جو جن پہ موت آ گئی وہ اب مردے ہیں، اور جن پہ ابھی آئی نہیں بعد میں آئے گی تو وہ بھی اموات کا فرد بن جائیں گے. جس وقت ان پہ موت آئی اس وقت وہ اموات کا فرد بن جائیں گے. تو فرشتے بھی اموات، حضرت عیسیٰ بھی. فرق اتنا ہے، ایک ہے حقیقی مردے جن پر موت وارد ہو چکی ہے، اور ایک ہیں وہ دوسرے معالن مردے کہ آخر ایک وقت آئے گا اور سب کے سب اموات ان کا فرد بن جائیں گے. تو اور جہاں تک بت تھے تو وہ دائمی مردے ہیں، ان میں روح آئی کوئی نہیں، تو ان کو بھی ساتھ ملا لو. ان حضرات نے من دون اللہ کے لفظ کی رعایت کی کہ یہ لفظ سب معبودات کو شامل ہے، لہذا ایسا مانا کرو کہ سب کو شامل ہو. اور شاہ عبد القادر نے تخصیص مقام کرینے کو دیکھا کہ وما یشعرون ایان یبعثون، بعض اموات غیر احیاء، وہ قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ آیت میں تخصیص ہو سکتی ہے ان معبودان کے ساتھ جن کو مشرکین جو مر گئے اور پھر ان کو مشرکین پکارتے ہیں. یہ دونوں توجیہوں پر ہمارا استدلال اسی طرح کھڑا ہے کہ موت کے بعد نبی بھی ہوتا ہے اموات غیر احیاء، نبی بھی فرد ہے اموات غیر احیاء. اور اموات موت کا اگر معنی آئے تو معنی یہی ہے کہ قیامت تک انبیاء ان کے بھی اجساد میں حیات بھی نہیں اور ادراک بھی نہیں، ان کے روح موجود نہیں ہے، اور اطلاق بھی کس کا ہے؟ اموات کا. اب دیکھو بیضاوی ابو سعود کہتے ہیں اموات حالن او معالن، مردے ہیں اب یا معالن، یعنی جب موت آئے گی تو اموات کا فرد بن جائیں گے. تو عموم مجاز میں یہی ہوتا ہے نا کہ حقیقت مجاز کا کیا بنتی ہے؟ فرد بن جاتی ہے. فرد بنتی ہے تو حقیقتاً تو وہ مردے ہیں جن پہ موت آ گئی، اور جو مستقبل میں اموات کا فرد بننے والے ہیں تو وہ بھی معالن اس میں داخل ہیں. یہ بیضاوی جلد 1 صفحہ 552، ابو سعود جلد 3 صفحہ 169، ماخذ نمبر 5. اب ذرا خیال کرو، علامہ عثمانی، شیخ الاسلام علامہ عثمانی کو جانتے ہو، اور ماسٹر اکاڑوی والے فتوے کی فہرست بھی تیار کرتے ہو. جو اس کو قبروں پہ لگائے وہ یہودی ہے. اب ذرا یہودیوں کے پورے نمبر لگاؤ، شناختی کارڈ بنیں گے بہترین. شیخ الاسلام علامہ عثمانی لکھتے ہیں سب مردے بے جانے خواہ دوامن مثلاً بت یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے، فی الحال جو بزرگ، آپ بھی مر تو نہیں چکے؟ ہاں تو پھر اونچا کیوں نہیں بولتے؟ مثلاً جو بزرگ مر چکے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، یا انجام و معال کے اعتبار سے مردہ، مثلاً حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ نبی ہے، روح القدس، ملائکہ، یہ بزرگ تو ان سے بھی سخت نکلے. یہ تو کہتے ہیں جب جبریل بھی مر گیا تو وہ بھی اموات غیر احیاء کا فرد ہوگا. جبریل بھی موت کے بعد سن سکتا، وہ بھی کس کا فرد ہو جائے گا؟ اموات غیر احیاء کا فرد بنے گا. فرشتے بھی اموات غیر احیاء کا فرد بنیں گے. تم تو زمینی مخلوق کا کہتے ہو، جبریل پہ موت آ جائے تو جبریل بھی نہیں سنے گا. یہ بزرگ تو تھوڑا اور سخت نکلے بھائی. ملائکہ جن کی بعد فرقے پرستش کرتے تھے علامہ عثمانی، اس کے بعد جن
بزرگوں کی پرستش کی جاتی ہے وہ بھی یا تو وفات پائے ہوئے ہوتے ہیں یا ان قریب وفات پانے والے ہیں. یہ کشف الرحمان کی عبارت ہے. اور اسی طرح حضرت لاہوری کو جانتے ہو جی، مولانا احمد علی صاحب لاہوری، انہوں نے بھی شاہ عبد القادر والا معنی لیا ہے. چونکہ قرآن پڑھاتے رہتے تھے تو قرآن جو پڑھانے والا ہے یہ معنی ضرور لے گا. شاید ان کو فرمایا، یہ شاید کا لفظ کیوں آیا کہ اس کے مقابل دوسری توجہ جو کر رہا ہوں کہ عام ہے یا شاید ہے ہی صرف ان کے بارے میں. شاید ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں. کوئی لسٹ تیار ہو رہی ہے ماسٹر اکاڑوی والے فتویٰ کی؟ علامہ سید محمود آلوسی 1، علامہ بیضابی 2، علامہ عثمانی 3، کشف الرحمان 4، ماجدی 5، بیان القرآن 6، مفتی شفیع 7، علامہ نصفی 8، عثمانی، اچھا وہ پہلے آ گیا، موزے القرآن حضرت لاہوری اور شاہ عبد القادر یہ، اور پھر کشف الرحمان کے سارے مصدقین مفتی عزیز الرحمان، یہ ماسٹر امین کے فتوے کے مطابق سب یہودی تھے. یہ کہتے ہیں اکابر اکابر اکابر. مورخین نے لکھا ہے کہ جب قافلہ حسینی پر حملہ ہوا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا خیمے میں، وہ رو بھی رہا تھا اور زیورات بھی چھین رہا تھا، ساتھ روتا بھی تھا، او آل رسول. اس دن نیٹ پہ تھی ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ چاول بھی اتنے کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا، ماتم بھی کر رہا تھا. یہ ایسے ایک جیسا مذہب ہے. ادھر ساتھ روتے بھی ہیں، اکابر اکابر اکابر. ہم اکابر کے اندھے مقلد اور آنکھیں بند کر کے مانتی ہیں. اکابر کہتے ہیں انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل، اور یہ جو اندھے مقلد ہیں یہ کسی اور کنویں میں گرے ہیں. کہتے ہیں جو قبروں پہ فٹ کرے وہ یہودی ہے. یہ اکابر کو ماننے والے لوگ ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم نے کبھی اکابر کو یہودی کہا؟ یہ تو صاف یہودیت کا فتویٰ لگا رہا ہے، کہیں قادیانیت کا کہیں یہودیت کا، زبردست کر کے. یہ ہیں اکابر کو ماننے والے. آگے دیکھو، صہبان الہند فرماتی ہیں ماجدی کے بھی بہترین حوالہ، علامہ ماجدی فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ صفت کسی نہ کسی معنی میں سارے معبودان باطلہ میں مشترک پائی جاتی ہے. مورتیوں کا بے جان ہونا تو ظاہر ہی ہے، باقی جن بزرگوں کی پرستش کی جاتی ہے وہ بھی یا وفات پائے ہوئے ہوتے ہیں یا عنقریب وفات پانے والے ہیں. ماجدی. علامہ عبد الماجد دریابادی آگے صہبان الہند فرماتے ہیں وہ مردے ہیں بے جان زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں بے جان زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں قیامت کب آئے گی اور مردے کب اٹھائے جائیں گے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر، یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں. کشف الرحمان صفحہ 1511. امام اہل بدعت احمد رضا خان بریلوی آیت اموات غیر احیاء سے مرزائیہ کے استدلال کا رد کرتے ہوئے لکھتا ہے، مرزائیہ نے اسے استدلال کیا حضرت عیسیٰ کی موت پر، تو احمد رضا جواب دیتا ہے بر تقدیر اول قضیہ کا اتنا مفاد کہ کسی نہ کسی زمانے میں ان کو موت عارض ہو، یہ ضرور عیسیٰ اور ملائکہ سب کے لیے ثابت. بے شک ایک وقت وہ آئے گا کہ مسیح وفات پائیں گے اور روز قیامت ملائکہ کو بھی موت ہے. اس سے یہ کب ثابت ہوا کہ موت ہو چکی؟ ورنہ یدعونا من دون اللہ میں ملائکہ بھی داخل ہیں، لازم کہ وہ بھی مر چکے ہیں اور یہ باطل ہے. تفسیر انوار التنزیل میں
اموات حالن او معالن غیر احیاء بالذات لیتناول کل معبود، مردے ہر حال یا آئندہ غیر زندے بالذات تاکہ ہر معبود کو شامل ہو۔ انوار التنزیل تفسیر بیضابی، اور پھر کہتے ہیں تفسیر عنایت القاضی میں ہے فالمراد من لا حیات لہ سواء کان لہ حیات ثم مات کا عزیر نبی ہے تو انبیاء کو شامل ہے یا نہیں؟ سیموتو کا عیسیٰ، یا ان قریب مریں گے اور موت عارض ہوئی جیسے عزیر، یا آئندہ عارض ہونے والی ہے جیسے عیسیٰ۔ عنایت القاضی حاشیۃ الشہاب، یہ نیچے حوالے فتاوی رضویہ صفحہ 624 جلد نمبر 15۔ احمد رضا خان کی تقریر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس آیت سے میں احمد رضا بھی ڈنڈی نہیں مار سکا، ماسٹر نے وہاں ٹانگ اڑائی ہے۔ اسے مراد بت ہیں اور قبروں پہ فٹ کرنا، انبیاء اولیاء مراد لینا یہودیت ہے، اور انبیاء پر فٹ کرنا خارجیت سے بدتر ہے۔ تو یہ لوگ اتنے محرف اور اندھے دھند بے ایمان ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کے بھی قائل نہیں۔ جھوٹ اس طرح بولتے ہیں، جو خدا کا قائل ہو، قیامت کا قائل ہو، اس میں ہزاروں عیب ہونا ہزاروں، لیکن خدا رسول کے معاملے میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کوئی بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جس آدمی کا یہ یقین ہو نا قیامت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اور یہاں پر بیٹھ کے اتنے طلباء علماء اور یہ چیزیں بعد میں بھی ریکارڈ رہیں گی، اور بندہ مر بھی جائے تو ہزار نہیں لاکھوں اس کے ذاتی عیب ہوں گے، مان لیا، لیکن وہ خدا رسول پہ کبھی بھی جھوٹ، قرآن اور سنت پہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ وہی آدمی بول سکتا ہے جس کے دل میں نہ قیامت کا ڈر ہو، نہ خدا کا ڈر ہو، نہ رسول کا حیا ہو۔ تو وہ اب آپ دیکھ لیں، ان کی تقریریں بھی سنیں، اور وہ چبل ایک کھڑا ہوا کہ امواتن جو فرمایا، پھر غیر و حیا کیوں فرمایا؟ ایک گدھے، غیر و حیا اسی لیے فرمایا کہ تم نے حیات الاموات کتاب لکھ لی تھی۔ اب ایک یعنی آپ اس سازش کو سمجھیں، ایک طرف اکابر اندھے مقلد۔ اب آپ دیکھیں جی اکابر کا ان سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ کہتے ہیں ہم اکابر مانتے ہیں، اتنے بے ایمان ہیں۔ وہ ملتان کے نٹ تھے، نٹ کہتے ہیں کنجر کو، وہ جو ڈانس کرنے والے ہوتے ہیں، کنجریاں اور کنجر، زنانیاں، مرد۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب یہ گپ سناتے تھے، فرماتے تھے کہ وہ ملتان کے نٹ تھے اور بھانڈ میراثی کنجر۔ انہوں نے ایک گھر گئے خیرات مانگنے، تو آگے ایک زنانی بیٹھی تھی اور اس پر بہت زیورات تھے، بہت کچھ تھا، وہ تیار بیٹھی تھی، تو انہوں نے اس کو اغوا کر لیا، اس زنانی کو۔ اب وہ زنانی بیچاری اس کو اونٹ پہ باندھ دیا، وہ شور مچائے کہ او لوگوں مجھے چھڑاؤ، مجھے لے جا رہے ہیں اور مجھے ٹھگ رہے ہیں، خدا کے لیے میری جان بچاؤ۔ وہ 10-12 اونٹنی کے آگے ڈانس کریں، 10-12 پیچھے، 4-5 ادھر، اور کہیں چل لو بڈھیے چل، چل لو بڈھیے۔ لوگ سمجھے کہ یہ وہ مذاق کر رہی ہے، تو اوپر وہ زنانی روئے بیچاری، یہ 10-12 آگے ڈانس کریں، 10-12 پیچھے ڈانس کریں، اور کہیں چل لو بڈھیے چل، کہ او بڈھی آگے چل، اور مذاق۔ لوگ کوئی ایک بھی قریب نہیں آیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی تماشا کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہنسا رہے ہیں۔ تو یہ وہی ملتان والے نٹ تھے، انہوں نے بھی شروع کیا اکابر پر بکواس بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، اور ساتھ چل لو بڈھیے چل، چل لو بڈھیے چل، وہ بھی شور بھی ہے، اور اکابر اکابر اکابر۔ لگتا ہے کہ بڑے کوئی اندھے عاشق ہے اکابر کے، لیکن چٹے بے ایمان اکابر کے ساتھ بھی فراڈ کرتی ہے۔ ایک مولوی صاحب سے گفتگو اس نے کہا کہ نبی پر موت وارد نہیں ہوا،
کہ قرآن میں نہ کہ میت ہو، پھر کافر ہے نا، اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ آئے گا، جو بات چل رہی ہے اس کو ختم کرو۔ جو کہتے ہیں رسول اللہ پہ موت نہیں آئی، خیر کافر ہے، اس میں کوئی لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، اس میں کوئی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی بھی جس روح کے قائل اور امساک سے منکر ہو کر، ہاں بالکل بہت اس میں کچھ ہی رہا، لیکن حضرت نانوتوی کی ایک عبارت اور مل گئی جس کی وجہ سے وہاں پر تعبیل ممکن ہے۔ تو شخصی تکفیر کے لیے شخصیت کے عقیدے کا تعین ضروری ہے، اور اتمام حجت بھی، دو چیزیں ضروری ہے شخصی تکفیر کے لیے۔ آج اگر کوئی ہمارے سامنے کہے کہ روح نہیں نکلی، کٹر کافر ہے، پکا کافر ہے۔ جو بزرگ گزر گئے وہاں پر مسئلہ محتمل ہے۔ محتمل اس طرح ہے کہ حضرت نانوتوی نے وہ کتاب لکھی ہے باغ فدق، اہل تشیع کو جواب دیا، اور حضرت کا ذہن مناظرانہ ہے، مناظر کی کئی باتیں الزامی بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت کی ایک اور کتاب عقائد اسلام جو عقیدے پر ہے حقانی کی، اس کی شروع میں یہ لفظ ہے، میں نے لفظ بلفظ پڑھی اور ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ بالکل صحیح عقیدے لکھے ہیں۔ اس میں ہے کہ انبیاء کی ارواح جنت میں ہیں، قیامت کے بعد ان ابدان کے متعلق کیا جائے گا۔ تو یہ دوسری عبارت بھی حضرت نانوتوی کی مصدق ہے، اس لیے اب معاملہ بن گیا محتمل، اس عبارت کا معاملہ مفوض اللہ ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی اس کا قائل ہوا، جیسے عبدالشکور ترمذی، ان کی اولاد، جب واقعتاً اس کا کوئی قائل ہوا کہ روح نہیں نکلی، قطعی کافر، پکا زندیق ہے۔ تو عقیدے پر فتویٰ اسی طرح ہے، شخصی فتویٰ جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ فلانے کا یہ قطعی عقیدہ ہے یا نہیں، جب ملاقات یا اتمام حجت نہ ہو تو شخصی تکفیر نہیں ہوگی، باقی عقیدے پر فتویٰ بالکل پکا رہے گا۔ ہاں بھائی، تم تو 14ویں صدی میں بیٹھے ہو۔ ہاں، آیت دلیل نمبر 4 ہو گئی، 5 دلیل نمبر 5 ہوگی بھائی، 4 تو ہو گئی نا بزرگوں۔ صفحہ نمبر 13 آپ کے پاس 4 ہے، یہاں نمبر 5 لکھا ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، تو اموات غیر و احیاء انبیاء کو شامل ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ایک بزرگ کا حوالہ پیش کرو، یہ بزرگوں کے حوالے ہیں یا نہیں؟ نبی کا لفظ ہو، میت کا لفظ ہو، ایک حوالہ دو، تو یہ سارے مفسر لکھ گئے ہیں یا نہیں لکھ گئے؟ یہ ہمارا اپنا معنی ہے، کچھ انصاف ہونا چاہیے۔ اب دیکھو، اب بھی نبی کی بات کر رہا ہوں، پہلے میں نے 2 آیتیں عام پیش کی ہے، انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل۔ اب پھر ایک آیت وہ پیش کی کہ عوام کو کوئی نہیں پکارتا، عوام الناس کی پکار نہیں ہوتی، پکار ہوتی ہے مقربین کی، اچھے لوگ جن کو لوگ سمجھتے ہیں، نیکوں کی، بزرگوں کی پکار ہوتی ہے۔ تو وہ انبیاء کا لفظ بھی بزرگوں کے حوالے سے آیا۔ اب یہ آیت ہے حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کو جانتے ہو، نبی ہے یا نہیں؟ صرف نبی ہے یا جد الانبیاء ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات فرماتے ہیں، والذی یمیتنی، والذی یمیتنی، او آیت یاد رکھا ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، والذی یمیتنی ثم یحیین۔
ثم یحیین، یہ ثم تراخی کے لیے، وہ اللہ مجھے مارے گا، میری روح بدن سے جدا ہو جائے گی، بدن میں ادراک بھی نہیں ہوگا، حیات بھی نہیں ہوگی، پھر یہ حالت رہے گی کب تک؟ او یوم القیامت تبعثون، وہی سب کا جو قانون ہے، یہ تو جزیات ہیں ایک پیغمبر کی، وہاں قانون کلی ہے، اس لیے تمام مفسرین نے مانا کیا اس آیت کی وجہ سے وہ ایسا ہے۔ دیکھو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کوئی حوالہ ارد گرد کا نہیں، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، بات نبی کی، آیت قرآن کی، ترجمہ اکابرین دیوبند کا اور پہلے مفسرین کا، وہ ایسا ہے جو اپنے وقت پر مجھ کو موت دے گا، پھر مجھ کو قیامت میں زندہ کرے گا، پھر مجھ کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ موت کا مفہوم ہے ذہن میں، جب موت آئے تو تعلق رہ جاتا ہے، ادراک حیات جسم میں رہ جاتی ہے نہیں، تو مطلب کیا ہوگا؟ یمیتنی کا ایک وقت آئے گا میری روح اس طور پہ جسم سے جائے گی، نہ ادراک باقی نہ حیات باقی۔ کوئی اور معنی ہے موت کا؟ اسی شان سے جائے گی، پھر یہ حالت رہ جائے گی، ثم یحیین، پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یہ کشف الرحمان اسی صحبان الہند دہلوی کی، اس کے بعد ہے ماجدی، لیکن اس کا بھی میں تفسیر نہیں ہے، ترجمہ ہے۔ وہ موت و فنا طاری کرنے والا بھی اور وہی جزا و سزا کو کے لیے دوبارہ جلانے والا بھی، دوبارہ جلانے والا۔ یہ خالد محمود وغیرہ، عبد الشکور ترمذی، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ قرآن دیکھتے، میرا خیال ہے تلاوت بھی نہیں کرتے، تلاوت بھی اور کتابوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انبیاء کا احیاء تام ہو چکا ہے، اس لیے انبیاء کے بارے میں احیاء یا بعث کا پورے قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ کیسی زبردست نکتہ ہے، یہ نہیں ہے ثم یحیین اور پھر کب زندہ کرے گا؟ تو احیاء تام ہو چکا ہے تو قیامت کے دن زندہ کرنے کا کیا معنی؟ ہاں دوستو بزرگوں، یہ قرآن ہے۔ آگے ایتے دیکھتے ہو، بعد میں جو بے ایمان بن جائے بے شک بن جائے، لیکن کم از کم ایک دفعہ پتہ ہو کہ قرآن کدھر جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں مجبور کرتے میری مانو، میری ایک بھی نہیں، سب یہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی تو من ہلاک علی بینۃ، جو زندہ رہے دلیل پر، جو مرے تو بالکل صحیح مرتد ہو کے مرے، اس کا لا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ یہ ہمارا کام ہے قرآن آپ کے سامنے رکھنا۔ آگے آپ کی قسمت پگڑیوں کی طرف دیکھو یا خدا کے قرآن کو دیکھو، ہیں پیٹوں کی طرف دیکھو، اور یہ وسیع البطن والادبار، ان کی طرف دیکھو، یا اس قرآن مجید اس کو مان لو، آپ کی مرضی، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر۔ دیکھو جی حقانی، مریض کا علاج اس کی مرض کے مطابق ہونا چاہیے۔ اتنا ہمیں بدنام کیا، اشاعتی قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتے، اپنا۔ ذرا دیکھو اپنا معنی، علامہ حقانی کہتا ہے جلانا سمجھتے ہو یا نہیں؟ دوبارہ یا سے بارہ؟ اچھا یہ بھی خیال کرنا ہے، سے بارہ دوبارہ کا بھی رولا ہے۔ ہاں بھئی، سے بارہ نہیں، دوبارہ جلانے والا بھی وہی موت دے گا، پھر قیامت کو سے بارہ یا دوبارہ زندہ کرے گا۔ علامہ حقانی، لگاؤ ذرا فتویٰ بزرگوں پر۔ سوال وہی ہے کہ یہ قرآن کا معنی صحیح کر گئے یا تعریف کر گئے؟ اگر یہ معنی تعریف نہیں، کوئی نہیں، ہم نہیں فیصلہ کرتے، ہم تو پوچھتے ہیں، سائل ہیں۔ اگر ان بزرگوں نے قرآن کا صحیح ترجمہ کیا تو یہ اکابر ہیں، اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور للڑ کافر ہیں کیونکہ قرآن نہیں مان رہے، اور اگر انہوں نے معنی غلط کر دیا تو یہ کافر ہیں، اور کافروں کے پیچھے چلنے والا بھی تو للڑ دونوں صورتوں میں۔
یہ ایک صورت میں. ہاں اب دیکھو بیان القرآن حضرت تھانوی، جو مجھ کو وقت پر موت دے گا پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا. بات نبی کی ہے یا نہیں؟ حضرت خلیل اللہ ان کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی. پھر قیامت کے روز دوبارہ زندہ کرے گا، مجھ کو زندہ کرے گا. بیان القرآن یہاں پر کہتے ہیں اچھا پھر تم بھی تو حیات برزخیہ مانتے ہو نا. تو دوبارہ کیا؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن حیات برزخیہ موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے. حیات برزخیہ میں بھی روح بدن میں نہیں ہے اور روح کا تعلق تصرف نہیں، اور موت کا بھی یہی معنی ہے. حیات دنیاوی اور موت نکیزین ہے، کیونکہ حیات دنیاوی کا معنی روح کا تصرف فی البدن ہو، اور موت کا معنی ہے انفکاک اور ابانہ. تو حیات دنیاوی اور موت نکیزین ہیں، اور حیات برزخی اور موت دونوں کٹھی ہیں، دونوں میں روح بدن کے ساتھ نہیں ہوتی. اس لیے ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں. موت کا دور وہی حیات برزخیہ کا دور ہے، حیات برزخیہ کا دور وہی موت کا دور ہے. وہ کوئی الگ حیات نہیں ہے کہ تم بھی مانتے ہو. ہم مانتے ہیں لیکن مسلمانوں کی طرح مانتے ہیں. کوئی سمجھے کہ نہیں؟ خطیب فرماتے ہیں، خطیب شربینی مفسر، اردو والی عبارتیں آ گئی ہیں، اب عربی والی ہیں. فرماتے ہیں والذی یمیتنی بقبض روح فی الدنیا. سبحان اللہ، عربی مفسر ہے، اردو میں تعبیر ہی نہیں. والذی، وہ ذات، یمیتنی، جو مجھے مارے گا. اور مارنے کی صورت کیا ہوگی؟ قبض یا حبس. بقبض روح فی الدنیا، میری روح کو نکال لے گا دنیا میں. ثم یحیین فی الآخرہ، ثم یحیین فی الآخرہ. او خطیب کیسے تجھے پتا چلا فی الآخرہ؟ کیسا ہے؟ بلہذا تراخا بین الموت والاحیاء، بین الموت والاحیاء. اتیا بے ثم ہنا، اتیا بے ثم ہنا. اس مقام پہ اللہ نے ثم لایا ہے جو موت اور احیاء کے درمیان تراخی ہے. احیاء کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اب دیکھو نا، پھر وہ کہتی ہیں، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کہتے ہیں جی صرف موت والی ایتیں پڑتی ہے. جھگڑا موت کے بعد ہے، یہ موت والی نہیں ہے، یہ بعد کی بات ہے. موت کے بعد پھر کیا کرے؟ ثم. کہتے ہیں پھر قیامت کے دن زندگی کیوں ہوگی؟ کیونکہ موت اور احیاء کے درمیان آ گیا ثم. اور اس ثم کو جانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، یہ تاخی ہے، یہ ثم ہے. یہ آیا اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِمَاتَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْإِحْيَاءَ فِي الْآخِرَةِ. اس لیے ثم لایا گیا. السراج المنیر جلد 5 39 علامہ آلوسی فرماتے ہیں ثم للتراخی، ثم للتراخی الزمانی لأن المراد بالاحیاء الاحیاء للباس. احیاء سے مراد کیا ہے بھائی؟ احیاء، شاباش، احیاء سے مراد احیاء اس لیے یمیتنی اور یحیین کے درمیان ثم لایا گیا، ثم لایا گیا. یہ بہوا متراخن روح المعانی ماخذ نمبر 7 فرماتے ہیں والذی یمیتنی ثم یحیین فی الآخرہ. مظہری
اور میرا والا بزرگ کہتا ہے والذی یمیتنی فی الدنیا بقبض روحی ثم یحیین یوم القیامہ، پھر مجھے زندہ کرے گا کب؟ قیامت والے دن، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ یہ سب مفسرین کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یا قرآن کا معنی ایسا ہے؟ اب ذرا دیکھتے ہو جی، معنی اکابر، جی اکابر نہیں ہے، اکابر جی اکابر کا معنی ہے، دیکھو بے قبض روحی ثم یحیین یوم القیامہ للمجازات، آگے فرماتی ہیں کہ عطف یحیین کا یمیتنی پر ہے بے سما، وہاں پر بھی یہی بات کہتا ہے اعراب القرآن و بیانہ میں، اور ماخذ نمبر 10 والمراد بالاحیاء فی قولہ والذی یمیتنی ثم یحیین، ہاں عبارت ذرا دیکھنا ہے، ثم یحیین اعادۃ الحیات الی المیت یوم القیامہ، اعادۃ الحیات الی المیت کب؟ یوم الوسیط تنتاوی کی، ہاں ایسر التفاسیر اس میں بھی اس کے قریب حین مرتن اخری یوم القیامہ، حین مرتن اخری یوم اور نیچے والی عبارت، ہاں والمراد اور المنیر زہیلی کی فرماتے ہیں المراد منہ الاماتۃ فی الدنیا والاعادہ والبعث فی الاخرہ بدلیل عطفہ بثم۔ یہ حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں ورنہ ہمارا ٹوٹل قرآن سے پورا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ اصل آیت جو تفسیر انکم بعد ذالک ثم انکم یوم القیامہ کا لفظ وہاں قرآن نے، باقی جزیات میں اسی کی طرف اشارہ کیا، ثم یحیین تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت۔ لیکن چلو اکابر بھی آگے، یمیتنی فی الدنیا ثم یحیینی فی الاخرہ الخازن والذی یمیتنی ثم یحیین یرید البعث، اس یحیین بعث روح کے اعادے والی حیات مراد ہے، بعث یعنی پھر روح جسم کے اندر آ جائے وہی حیات مراد ہے۔ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حیات فی القبر تو معلوم، نفی حیات فی القبر عدم حیات فی القبر معلوم نہیں ہوتی، تو پھر دماغ پہ تھوڑا سا یہ نہیں ہو رہی بھائی موت سے قیامت تک قبر میں ہے یا نہیں؟ تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ موت سے قیامت تک کی حالت نہیں بیان کر رہا، یہ قبر کی حالت ہے یا کہیں بارو بار کی حالت ہے؟ خدا کے بندے، ہاں بھئی مانا حرامی ہڑتا ڈھیر، معالم التنزیل، تجھے موت سے لے کے قیامت تک کا عرصہ، یہی عرصہ ہے قبر کا، یہی عرصہ ہے قبر کا۔ دفن سے قیامت تک یہ قبر میں ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ تو اسی قبر کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن حیات آئے گی، اس سے پہلے نہیں۔ یہ جو موت سے سما ہے، سما قبر پہ لگ رہا ہے، قیامت تک سما ہے، تو یہی عرصہ پیریڈ ہے اس کے قبر کا۔ سما یحیین یعنی یمیتنی فی الدنیا، آگے 16 یوم القیامہ، یہ سارے حوالے دیکھ لینا۔ ثم یحیین صفوۃ التفاسیر، ابن جریر کی عبارت، ڈنڈے مار عبارت، جو سب للڑوں کا آپریشن ایک ہی عبارت سے، ثم یحیین اذا اراد بعد مماتی، اراد بعد مماتی، مماتی کا لفظ بھی آ گیا۔ صفوہ دلیل نمبر 5 اور میرے پاس 6، وہ آیت جو ہے نا اس کو انشاءاللہ ہم حیات النبی میں بیان کریں گے۔ حیات النبی والے مسئلہ میں کیا مسئلہ ہے پتہ ہے مجھے پتہ ہے، وہ حیات
نبی آیات الانبیاء کے عنوان میں لے جائیں گے. دیکھو جو میں پڑھتا ہوں آپ پڑھتے ہیں. یار دوسرے اکابر کے اندھے مقلد ہیں, آپ کچھ کانے مقلد بن جائے. ہاں بھائی, والسلام علیہ یوم ولدت, والسلام. قصور تو خیر ہمارا ہے, ہم بھی آپ کو اتنا اوپر لے جاتی ہیں کہ پھر حوالے کے بغیر آپ رہتی نہیں ہیں. ہاں, والسلام, اور سلامتی ہو. یہ کون ہے جناب؟ یہ نبی ہے یا کسی بت کا مسئلہ ہے؟ کون ہے؟ نبی. اور نبی حضرت عیسیٰ خاتم انبیاء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے نبیوں کا خاتم حضرت عیسیٰ کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. باس کا معنی آ گیا آپ کو؟ روح کا بدن کے اندر دوبارہ لوٹنا اور جسمانی حیات, جسم کا زندہ ہونا, یہ ہے. اب ایک ضابطہ بھی آپ نے پڑھا ہے, مفردن الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن. وہاں ایک ضابطہ پڑھا ہے وضع مفردن کہ حال اور عامل ذوالحال میں اقتران زمانی شرط ہے. حال اور عامل ذوالحال میں اقتران زمانی شرط ہے. تو حیات حین اور باعث میں اقتران زمانی حین. ابعثو کی ضمیر سے حال ہے. ابعثو کا معنی ذہن میں رکھ لے, حین کو سے حال بنا کے اقتران زمانی بنا تو معنی یہی ہوگا قیامت کے دن زندہ کرے گا. باعث والے دن حیات ہوگی, زندہ کرے گا. اسی قانون پر سب مفسرین نے یہی معنی کیا. دیکھیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اے یوم القیامہ, نظم الدرر, ابن جریر, بیان القرآن, کشف الرحمن, معارف مظہری خازن, یہ سب بزرگ کہتے ہیں کہ مراد کیا ہے یوم ابعث حیا. ہمارا تو الفاظ قرآن سے بھی گزارا چل جائے گا نا. حین حال جو میں قانون بیان کر رہا ہوں یہ کافیے میں بھی موجود ہے. اب جہاں سے ہم کہتے ہیں چلو بزرگوں کا معنی بزرگوں نے بھی یہی سمجھا یوم القیامہ. اب آ جائیں اندھے مقلد. ہاں, یہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کما ہوا علی یحییٰ. ابن کثیر کی عبارت دیکھو, ماخذ نمبر 3, یبعث کسائر الخلائق. یہ لفظ بھی صحیح کر, یبعث کسائر یا اب زندہ ہو چکی ہیں یا ساری مخلوق کی طرح قیامت کے دن باس ہوگی. او بزرگوں, باس میں انبیاء غیر انبیاء کا کوئی فرق ہو رہا ہے؟ یا یبعث کسائر, نہ موت میں فرق ہے نہ باس میں فرق ہے اور نہ جم سے کلتی میں فرق ہے. وہ تینوں چیزیں برابر ہیں. اس لیے فرمایا کا سائر خلائق, ابن کثیر جلد 3 صفحہ 120. آگے ذرا دیکھنا, عباسی ہینا ابعث من القبر حیا. صفوہ آگے ذرا خیال کرنا, ماخذ نمبر 6 ذرا دیکھنا, یوم ابعث. نبی کی بات ہو رہی ہے یا غیر نبی کی؟ اچھا اب ذرا دیکھنا, یوم ابعث حیا یدل علی اللہ حیات فی القبر. قبر کا لفظ آیا ہے اللہ حیات فی لأنہ حیات واحدہ. والجواب الاولا حیات فقط, الاولا حیات فقط, والثانیہ ہاں غلط یہاں لکھا ہے الاولا حیات الروح فقط, الاولا حیات الروح فقط. یہ جو حیات ہے یہ صرف روحانی حیات ہے. بھئی سوال ہوا ہے نا کہ یدل علی اللہ حیات فی القبر,
اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں زندگی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن زندگی ملے گی۔ تو کہتا ہے جو قیامت سے پہلے اور مرنے کی بات ہے وہ روحانی حیات ہے فقط۔ وہ کون سی حیات ہے؟ روحانی۔ الاولی حیات للروح فقط، والثانیہ، ثانیہ سے مراد قیامت والی حیات الروح والجسد معا وہی المرادۃ ہا ہنا۔ تو جو یوم ابعث حیا والی حیات ہے یہ روح مال جسد والی حیات ہے، اور جو موت کے بعد قیامت سے پہلے حیات ہے وہ فقط روحانی حیات ہے۔ روح البیان والا بابا ہے، جلد 5 صفحہ 331 اور ماخذ نمبر 7، یوم ابعث حیا یعنی ابعث یوم القیامہ۔ آگے حضرت تھانوی کی عبارت ہے، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز قیامت میں، یا پہلے زندہ ہوں گا، قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یہ بیان القرآن ہے۔ آگے ہے یعنی فی الآخرہ، ماخذ نمبر 9، کہتے ہیں لِأَنَّ لَهُ، عبارت پہ غور ہے، لِأَنَّ لَهُ، نبی کی بات، قبر کا لفظ، میت کا لفظ، اور نبی کا لفظ ہو، میت کا لفظ ہو، قبر کا لفظ ہو، ہے ڈنگر کے ڈنگر۔ قبر کہتی مکر المیت کو ہے، الگ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قبر کہا تو میت تو مان لیا۔ خیر چلو وہ بھی دکھا دیتے ہیں، یعنی کیا؟ لِأَنَّ لَهُ أَحْوَالًا ثَلَاثَةً، اس لیے کہ ان کے کتنے احوال ہیں؟ 3 احوالًا ثلاثہ، فی الدنیا حیا، فی الدنیا حیا، دنیا میں زندہ، وفی القبر میتا، وفی القبر میتا، اور قبر میں میت، وفی القبر میتا، فی القبر میتا، قبر میں میت، سن رہے ہو؟ قبر میں میتا، وفی الآخرۃ مبعوثا۔ قرطبی جلد 11 صفحہ 98، ایک حوالہ، ایک نہیں پترا جتنے کہو گے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں دیکھو، سلام، اسی کی طرح کی آیت، سلام علیہ، کون ہے؟ حضرت یحییٰ، شہید بھی ہے نبی بھی ہے۔ حضرت یحییٰ شہید بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ یہ سلام علیہ یوم ولدا بیوم یموتو بیوم یوم یبعث حیا، اس میں بھی بالکل وہی مضمون ہے، اسی طرح یبعث کی ضمیر سے حین حال ہے، اس لیے تمام مفسرین یہی معنی کرتے ہیں کہ معنی اس کا ہے قیامت کے دن زندہ ہونا، قیامت سے پہلے نہیں۔ آپ کے پاس حوالے لکھے ہیں، روح المعانی والے نے ایک زائد نقطہ لکھا، وہ نیچے لکھا ہے، روح المعانی والا لکھتا ہے فی دلیل علی انہ یقال للمقتول میت، اس میں دلیل ہے کہ شہید کو بھی میت کہہ سکتے ہیں، اس میں دلیل ہے کہ مقتول کو بھی میت، مقتول کو بھی میت۔ میں نے آپ کو بتایا اموات ان کی تنوین، احیاء ان کی تنوین، وہاں مسئلہ حل کر دیا۔ اب یہ بابا آلوسی ہے، کہتا ہے کہ انہ یقال للمقتول میت، کشف الرحمان ہے، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ آگے ہووا، اچھا نہیں، یہ سفیان کی ہووا یوم القیامہ لفظ ہے، ہول نہیں ہے، ہووا یوم القیامہ، یہ قیامت والا دن۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، یہ عبارت جو ہے نا مظہری، نشان لگا لو، کتاب یہاں کمپیوٹر کی غلطی ہے، صحیح نہیں لکھی۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ اموات
غیر احیاء انبیاء الذی حضرت ابراہیم، حضرت یا حضرت عیسیٰ. تجھے انبیاء کی بات ہے یا غیر انبیاء کی؟ یہ 3 ایتیں خاص انبیاء کے لیے اور 2 ایتیں تمام مردوں کے لیے، تمام اموات کے لیے. اب پھر آ گئی اذا النفوس زوجت، یہ بھی آیت عام ہے. سب اموات، بس ہماری تقریب تام ہو چکی ہے. میری طرف دیکھو، دلیل تام ہو گئی، تقریب تام ہو گئی. 2 ایتیں خاص میں نے عام پیش کر دی. 3 آیات بالخصوص کس کے لیے؟ انبیاء. تو کل کتنی بن گئی؟ 5. اور وہ 3 گویا کہ وہ عام کے، وہ بھی ہم پہ ضروری نہیں تھا لیکن ہم نے خاص انبیاء کے لیے بھی پیش کی، ورنہ انکم بعد ذالک بھی عام تھی، الانفس بھی عام تھا. ہمیں تخصیص کے طور پہ خصوصی آیات پیش کرنے کی ضرورت تھی، اصول کے مطابق نہیں تھی، لیکن ہم نے چلو انبیاء کا تذکرہ بھی کر دیا ہے، اس کا بھی خاص کر کے کیا ہے. تو 5 ایتیں آ گئی. اس پر آیت 80 75 باقی ہے، لیکن پوری تفصیل اب دیکھو المسلک المنصور میں. وہاں اسی میں دیکھو جہاں مقصد ہے ایک آپ کو طرز سمجھانا، ساری دلیلیں جہاں پر پڑھنے، وہاں میں نے پوری 100 آیت لکھی ہے اسی طرح بزرگوں کے ترجمے کے ساتھ. تو خاتمہ میں تو اب یہاں پر دیکھو، یہ مجھے خیال یہ ہے. اچھا اب دیکھو، کہتے ہیں مماتی کہتے ہیں ایک آیت پیش کرو. یہ ایتے نہیں ہے، یعنی خدا کی قسم ان سے بڑا فراڈی دنیا میں کوئی نہیں. خدا سے فراڈ، رسول سے فراڈ، قرآن سے فراڈ، یہ اور آپ سے بڑا شریف بھی کوئی نہیں، پھر بھی ان کو مسلمان سمجھتی ہے. ہاں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اس آیت کے معانی متعدد ہیں، لیکن 2 باتیں ذہن میں رکھ لو. ایک تو یہ ہے کہ سب معانی جمع ہو سکتی ہیں، تعبیرات اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے وہ احتمال والی بات نہیں. احتمال والی بات، تعبیرات مختلف ہیں تعبیرات، لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سب جمع ہونا ان کا کوئی ناممکن نہیں، سب ہو جائیں گے. لیکن سب سے راجح معنی یہی ہے جو ہم نے جہاں لکھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جوڑی جائیں گی. اللہ یتوفی الانفس، آیت کو ذرا ذہن میں لے آؤ اور دیکھو القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہاں پر لفظ کیا تھے؟ یمسک، یرسل، بتایا تھا نا یمسک. اب وہ لفظ ذہن میں رکھنا اور قرآن کو سمجھنا. اللہ فرماتے ہیں اذا النفوس زوجت. یہ کیا؟ یہ سورہ تکویر ہے. 12 احوال بیان کیے، 6 نفخہ ثانیہ سے پہلے، 6 نفخہ ثانیہ کے بعد. یہ نفخہ ثانیہ کے جو بعد کے 6 احوال ہیں ان میں سے پہلا حال ہے. نفخہ ثانیہ کے بعد کے احوال میں سے پہلا حال ہے. آج تو بولو کیا پتہ کا روزہ ہو جائے، لیکن چپ کا نہیں. چپ کا روزہ ہماری شریعت میں حرام ہے. ہاں بھئی، پہلا حال ہے. اب ذرا دیکھو دوستو بزرگوں، حضرت شاہ ولی اللہ کو جانتے ہو؟ یہ بزرگ تھا یا نہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وقت کے ارواح را با اجساد جمع کردہ شود. تم میں کوئی فارسی بان بیٹھے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. ہاں بزرگ ایک تو ہے، اور ہاں کوئی بھی نہیں. اور بابے کو تو 14 بولی جاتی ہے. بابے کو پنجابی کو آتی ہے، اردو آتی ہے، پشتو آتی ہے، فارسی. یہ تو وقتے کے ارواح رابع اجساد جمع کردہ شود. یہ نفخہ ثانیہ کے بعد وہ وقت ہے کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ
وہ کراچی والا مولوی ذرا صحیح دیکھ، روحوں کو جسموں کے ساتھ، ہاں پھر جا کے ان بے ایمانوں کے پیچھے نمازیں نہ شروع کر دینا. وقت کے اروارا باج ساتھ جمع کردہ شبد فتح الرحمان. ماخذ نمبر 2 ابن عباس کو جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ثم ترسل وا ابن عباس ہیں وا اے مفسر قرآن، یہ یوں ہوتا ہے. وہاں کیا تھا؟ یمسک یرسل، اب اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کہتا ہے ثم ترسل الارواح، ثم او کیف یمسک انفس الاموات ثم ترسل الارواح، پھر چھوڑ دی جائیں گی روحیں، تتزوج، پس شادی کریں گی روحیں جسموں کے ساتھ، ملے گی جسموں کے ساتھ بڑی مدت کے بعد. ابن کثیر در منصور اور فرماتے ہیں قرنت بے اجسادیا بابا سیوطیہ، بلکہ محلی قرنت بے اجسادیا جلالین، ملائی جائیں گی روحیں جسموں کے ساتھ. چلو یہ بھی کہہ رہا تھا ارجع الاقوال لاؤں گا، تو وہ تو اس کے ارجع الاقوال ہی مانتے ہیں نا، ہمارا فریق مخالف. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک اضعف الاقوال ہے، ان کے سیوطی کی تفصیل، لیکن کہیں کہیں وعدہ پورا کر بھی دیتا ہے. ارجع الاقوال لے آیا 491 روح البیان جلد 10 صفحہ 346. وہ تو سیوطی کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ سیوطی نے 16 دفعہ ان کے نزدیک جاگتے ہوئے رسول پاک کی زیارت کی، 16 دفعہ. لیکن سیوطی تھا بیچارہ کو قسمت اچھی نہیں تھی، 16 دفعہ جو زیارت ہوئی. کم از کم تو قرآن کی آیت رسول پاک سے پوچھ لے، جلالین میں جو تو نے رنگ لگایا ہے، 16 دفعہ ملاقات کے بعد بھی پورا خدا کا بندہ پتہ نہیں کدھر پھرتا رہا. 16 دفعہ ملاقات میں کوئی 10-12 پارے تو پڑھ لیتا نا، جہاں اشکال تھا پوچھ لیتا. تو جلالین جیسی مصیبت گلے میں نہ ڈالتا. ہاں بھائی کہتے ہیں حدیث پڑھی ہے بخاری شریف، خدا کے بندہ اس کو بخاری پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی تھا فلانا بھی تھا فلانا، تو اس کو تو ضرورت تھی تفسیر کے بارے میں پوچھتا. یا تو بخاری کی تو کچھ بھی نہیں لکھا، نہ کوئی شرح لکھی نہ کوئی چیز. قرآن کی تفسیر لکھ باری اور پتہ چلتا کوئی نہیں، صرف ملاقات ہی کرتا رہا. ہاں بھائی، اور وہ بھی مصیبت میں ڈال گیا. در منصور پڑھو، الامان والحفیظ، سارے شیعہ حوالے در منصور کے دیتی ہیں. دیکھو ان ابن عباس، یہ کیا ہے؟ روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. عثمانی، علامہ عثمانی کو جانتے ہو کیا؟ یہ نہیں. روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، صفحہ 763. اور فرماتے ہیں ابن جریر ان الارواح ردت الى الاجساد فتزوجت بها ان اکرمہ ان شابی. یہ شابی وہ ہے تابی جس نے سینکڑوں صحابہ کی زیارت کی ہے. قال فی هذه الآیہ، شابی نے اس آیت کا معنی کیا فردت الارواح فی الاجساد، لوٹائی جائیں گی روحیں جسموں میں. تو اگر پہلے ہی تو آج روح ہو چکا ہے تو قیامت کے دن اذا النفوس زبجت کا کیا معنی؟ ابن جریر ماخذ نمبر 5 ضحاک شابی کہتے ہیں زبجت الارواح بالاجساد. ابن عطیہ اور قرنت الارواح فی الاجساد راضی کہتے ہیں اس میں وجوہ ہیں. پہلی بجائے قرنت الارواح فی الاجساد، اور السراج المنیر قرنت باجسادہا، اور قرطبی قرنت الارواح بالاجساد اے ردت الیہ. زاد المسیر ردت الارواح الی الاجساد. اور ماخذ نمبر 10 اور جب کہ نفوس انسانیہ کے جوڑے لگیں، اول تو نفوس یعنی ارواح کا ان کے اجسام سے جوڑا لگے،
پھر جسموں میں روح پھونکی جائے اور گویا روح کی جسم سے پھر ایسی شادی اور بیاہ ہو کہ باہم پھر جدائی نہ ہوگی. تفسیر حقانی. پکی شادی ہوگی. پھر آگے ماخذ نمبر 11 بَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اجل ارواح قُرِنَتْ بِأَجْسَادِهَا. ماخذ نمبر 12 اونی یا بے ذالکا، اس سے مراد ان الارواح ردت الی الاجساد فزوجت بها. اذا قال الارواح ترجع الی الاجساد، روحیں لوٹے گی جسموں کی طرف. آگے فردت الارواح فی الاجساد. یہ سب آپ کے پاس آگے جا رہے ہیں 18 والے. کچھ سمجھ رہے ہو؟ یہ 14 نمبر حوالہ ذرا پڑھنا. عن ابن عباس کہتی ہیں یسیل واد من اصل العرش من ماء. قیامت کا حشر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے خاص نہریں قیامت جب قریب ہوگی تو اس سے بارش برسے گی، جیسے بخاری مسلم میں ہے. اور وہ بارش ہوگی 40 سال تک. 40 عاما، کتنی؟ 40 سال تک. فَيَنبُتُ مِنْهُ، اس سے اگ پڑیں گے کل خلق، ہر جسم مرادے جو ختم ہو گیا تھا انسان سے. ثم ترسل الارواح، ثم ترسل الارواح، پھر چھوڑی جائیں گی روحیں. اور اس وقت تزوج الاجساد. فذلك قول اللہ تعالی اذا النفوس زوجت. ابن ابی حاتم. اسی طرح نیچے ماوردی، اسی طرح تفسیر سمعانی، معالم التنزیل العز بن عبد السلام. یہ نیچے والی پھر عبارت پڑھنا. عن ابن عباس وہی آ رہا ہے فَيَنبُتُ مِنْهُ كُلُّ خَلْقٍ بَلِيَ مِنَ الْإِنسَانِ. پہلے بارش ہوگی، پھر یہ ہڈیاں ریزے ریزے جہاں ہوں گے یہ کٹھے ہو کر یہ وجود بن جائے گا، جسم بن جائے گا. اور پھر فرمایا ثم ترسل الارواح، پھر روحیں چھوڑی جائیں گی اور جسموں کے ساتھ ملیں گی. یہی اللہ کا فرمان ہے بَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. کچھ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ زُوِّجَتْ بالابدان. بس یہ بات ختم ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ صفحہ نمبر 19 پہ آ جاؤ. یہ سی کر رہے ہیں کچھ، کیوں؟ خیر ہے، فون تو نہیں خراب؟ صفحہ نمبر 19. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس پر میرا خیال ہے میں استدلال کر چکا ہوں، سبق میں آ گیا. صرف حوالے جہاں دیکھ لو. کل الانبیاء من زمرۃ الاموات عند مبعث ہی. جب نبی پاک آئے تو انبیاء قبروں میں تھے یا نہیں تھے؟ جی، آپ جب مبعوث ہوئے تو انبیاء قبروں میں تھے. تو اموات کا لفظ آیا انبیاء کے لیے آیا، نبی کا لفظ و قبر کا لفظ. ان سے پوچھو جب رسول پاک دنیا پہ تشریف لائے تو انبیاء کہاں تھے؟ قبروں میں بھی تھے نا. تو ادھر دیکھو کل الانبیاء من زمرۃ الاموات. تو قبروں میں زندہ یا مردہ؟ من زمرۃ عند مباسی. راضی ہے البحر المحیط ہے.
آگے پھر آیت عام آ رہی ہے، کذالک نخرج الموتا، یہ عام آیت آ گئی، کذالک نخرج الموتا۔ اب اس کا دیکھنا ہے، زبردست چیزیں آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں اے مثل ذالک الاخراج نحی الموتا۔ اس مضمون کی میں ایک دو آیت پڑھوں گا، باقی آپ خود حل کریں۔ یہ ایک نیا مضمون آیا کہ ہر وہ آیت جس میں قیامت کے دن احیاء کا ذکر ہے وہ ہماری اس مسئلے کی دلیل ہے، کیونکہ احیاء کا نہیں ہوتا، احیاء کا نہیں ہوتا، احیاء کس کا ہوتا ہے؟ اموات کا۔ تو موت سے قیامت تک ہم نے ثابت یہ کرنا ہے، موت سے قیامت تک امواتیں، موت سے قیامت تک اللہ کی شان۔ یہ بھی 14ویں صدی کا عجیب مسئلہ ہے بھئی، دفن کر کے آئے پھر شک پڑ گئے مردے ہیں کہ زندہ ہے، ہاں مردے زندہ، زندہ مردہ، یہ 14ویں صدی کا عام مسئلہ، مولویوں کا دماغ خراب ہے۔ مثل ذالک الاخراج نحی الموتا خرج البہقی بغیرہ عن ابی۔ یہ آگے چلتے جاؤ، قلت یا رسول اللہ کیف یعید اللہ الخلق، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے مخلوق دوبارہ بنے گی؟ وما آیت ذالک فی خلقہ، اور کیا نشانی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں؟ قالا، آپ نے فرمایا اما مررتا، کیا تو نہیں گزرا اپنی قوم کے کھیت سے جدبا جو بالکل خشک ہو چکا ہو، خشک جلا سڑا کھیت ہو، زمین ہو، ثم مررتا بھی، پھر تو گزرا ہو یا تزو خضرا، وہ ہل رہا ہو سبز ہو کر۔ قالا نعم، انہوں نے کہا جی بالکل میں گزرا ہوں۔ فرمایا یہ نشانی ہے اللہ پاک کی مخلوق میں۔ قیلا وجہ التشبیہ، کہا گیا کہ یہاں کذالک نخرج الموتا کیوں فرمایا؟ وجہ تشبیہ وہ کیا ہے کہ انا احیاءہم من قبورہم یکون بمطر، کہ مردوں کا احیاء قبروں سے بارش کے ذریعے ہوگا۔ یبعث اللہ علی قبورہم، اللہ بھیجے گا ان کی قبروں پر، پتن شکو عنہ القبور، پس قبریں کھل جائیں گی، ثم تعود الیہم الارواح، قبریں پھٹیں گی تو روحیں آئیں گی، قبریں پھٹیں گی تب روحیں آئیں گی۔ کہتے کل آ گئی، بچوں لگتا ہے قرآن دیکھا نہیں ہے ہیں، اور یہ بزرگوں کا معنی ہے، اس لیے بجا تشریح سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، کب ثم تعود الیہم الارواح، پھر لوٹیں گی ان کی طرف روحیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ ابن عمر کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم یرسل اللہ، پھر اللہ بھیجے گا یا اتارے گا بارش جیسا کہ تل شبنم ہے، فتنبت منہ اجساد الناس، بس اگیں گے اس بارش سے لوگوں کے جسم، ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا ایھا الناس حلموا الی ربکم، او لوگو آؤ رب کی طرف، وقفوہم، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، وذکر الحدیث وقد ذکرنا بکمالی فی کتاب التذکرہ، والحمد للہ دل علی البعث والنشور الی اللہ۔ اس سے اب واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی مسلم کی حدیث ہے، ان مولویوں کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ فلانا مردہ قبر سے اٹھ کے بھاگ گیا ہے، بھاگیے کے بچے ہیں قبروں والے۔ ایک نئی کتاب ہے یہ، مرنے کے بعد کیا ہوا، سن فرمودہ مولانا سرفراز، ہاں کہتے ہیں اونٹ کا سودا کرنا تھا، قبر پہ لے گئے، اور بابے تو پوچھا بھائی 30,000 کا اونٹ مثلا 30,000 کا بیچ دیں؟ بابے نے کہا ہاں 35,000 کا دو۔ تو بابے نے قبر سے جناب اونٹ کا سودا کیا، اور مجاہد ایک لڑکی کو بھگا کے لے جا رہے تھے، مجاہدین اسلام، تو
انہوں نے دیکھا گھوڑوں پہ آدمی آ گئے، سفید گھوڑے، سفید کپڑے. انہیں کہا تمہارا نکاح پڑھیں. کیوں؟ کہتے ہم شہید آ رہے ہیں، ہمیں خطرہ پڑ گیا کہ ہمارے مجاہد بھائی زنا میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو ہم جنت سے گھوڑوں پہ آ رہے ہیں تاکہ تمہارا نکاح پڑھ کے جائے. اور نکاح پڑھ دیا. جنت سے جو وہ نکاح پڑھنے آئے تھے، شکر ہے ساتھ نہیں لے گئے وہ لڑکی کو. دماغ خراب ہے. اب دیکھو ما خل وفی قولان الاول ان المراد هو انه تعالی کما یخلق النبات بواسطہ انزال الامطار. یہ سارے مفسرین لگے ہیں بے قیامت کے دن جسم کیسے بنیں گے اور روح کیسے آئے گی. روح کیسے؟ یہ تو اس رونا رو رہے ہیں اور ان کو دیکھو سب کو زندہ کرا کے ادھر حیات الاموات بنایا ہوا ہے. ہاں بھائی دیکھو انزال الامطار فکذالک یحیی الموتى بواسطۃ مطر ينزله على تلك الاجسام الرمیمہ تلك وروی انہ تعالی یمطر على اجساد الموتى فيما بین النفختین مطر المنی، وہ منی کی طرح ہوگی 40 یوما وانہم ینبتون عند ذلك فیصیرون احیاء. اس وقت یہ زندہ ہو جائیں گے. قال مجاہد اذا اراد اللہ ان یبعثهم امطر السماء، جب اللہ ارادہ کرے گا بعث کا تو آپ امطر السماء علیہم، آسمان کو ان پر برسا دے گا. حتی تنشق عنہم الارض، حتی کہ زمین چر جائے گی جیسے درخت چرتا ہے نور ثمر سے. ثم یرسل الارواح، پھر بھیجے گا روحوں کو. دیکھو ہر جگہ پہ وہ ثم یرسل آ رہا ہے. تو موت والی روح کا ارسال کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. یہ اس لیے الی اجل مسمى کے ساتھ مقید نہیں کیا. یرسل الارواح فتعود کل روح الی جسدها، تعود کل روح، لوٹ جائے گی ہر روح اپنے جسد کی طرف. یہ جتنی ایتیں میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ حشر الاجساد کی بھی دلیل ہے. خیال کرنا کس کی؟ حشر کہ یہی جسم زندہ ہو کے اٹھے گا. یہ جو آج کل نیچری جب بعض فرقے حشر الاجساد کے منکر ہیں، یہ اس فرقے کے خلاف بھی تیاری ہے اور عقیدہ رجعت پر بھی رد ہے کہ پھر زندہ کب ہوں گے؟ موت کے بعد. قیامت تو رجعت کہاں آئی کہ پہلے آ جائیں. تو رجعت کا مردود عقیدہ حشر الاجساد، یہ سارے مسائل اسی پہ آ رہے ہیں. اور یہ للڑیان بریلوی شیعہ، یہ مضمون ہر فرقہ باطل پر کئی وجوہات سے رد ہے. اس لیے ذرا دیکھنا ثم یرسل الارواح فتعود کل روح الی جسدها. بل قول الثانی ان التشبیہ انما واقع باصل الاحیاء، تشبیہ اصل احیاء میں ہے اس کے بعد کہ میت تھا. والمعنی انہ تعالی کما احیا هذا البلد بعد خرابه فانبت فيه الشجرة وجعل فيه الثمرة كذلك يحيي الموتى بعد ان کانوا امواتا. بعد ان کانوا اموات. اتنے صاف دلائل دیکھو. ہمارا بچہ بھی ہو نا ان کے شیخ الحدیث پہ قابو ہے. اس لیے بالکل معاذ اور معوذ کی طرح جاؤ، ہر ابو جہل پہ چڑھ جاؤ. ہاں کسی ابو جہل کو نہ چھوڑو. ہاں اور ابو جہل ایسا گرے کہ سمجھ آئے کہ ان بچوں نے اس کو گرایا ہے. ایک آیت اگر آپ طریقے سے پیش کریں، ان کے اگلے پچھلے جمع ہو کے آئیں اس کا جواب نہیں دے سکتے. اور ان کے پاس تو قرآن ہے ہی کوئی نہ. بارو بار لاہور. ہاں ایک دو آیت بھی اگر آپ سمجھ جائیں، علی احداث الجسم و خلق الرطوبت والطعم فیہ یکون قادرا علی احداث الحیات فی بدن
میت والمقصود منه اقامت الدلالت علی ان البعث والقیامت حق. آگے اب دیکھتے ہو ماخذ نمبر 4 نخرج الموتى من الاجداث بنحییھا، ہم ان کو زندہ کریں گے. بات تصویریہ ہے. برد النفوس الی مواد ابدانہا، کیسے زندہ کریں گے؟ بے رد النفوس الی مواد ابدانہا، ساتھ رد کرنے روحوں کے طرف ان کے ابدان کے مواد کی طرف. بعد جمعہا وتطریتہا بالقوا والحواس. اس عبارت کو سمجھو اس کو. ہاں بابے نے زبردست ایٹم بم گرایا ہے. بیضاوی ابو سعود کہتے ہیں کہ پہلے جسموں کو تازہ کریں گے، کس کے ساتھ؟ بالقوا والحواس. اور ادراک بھی نہیں رہتا تھے، حیات بھی نہیں رہتی. پہلے جسموں کو تطریہ. تطریہ پتہ ہی کیا ہے؟ تطریہ کہتے ہیں یہ چادر ہوتی ہے نا بزرگ باندھتے ہیں، یہ جب پرانی ہو جاتی ہے اس کو پھر نئے طریقے سے کاٹ چھاٹ کے پھر اس کو سیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تطریہ. تطریہ پنجابی کہتے ہیں اندھے پامنا، اندھے تطریہ. اور چادریں بزرگ باندھتے ہیں اور جب وہ پھٹنے لگتی ہیں تو ان کو پھر کاٹ کے اور اس کو برابر کیا جاتا ہے. تو یہ ان کی تطریہ کیا جائے گا بالقوا والحواس. کب حواس بحال ہوں گے؟ قیامت والے دن. کب بحال ہوں گے حواس؟ قیامت والے دن. یہ ہے اصل مزے کی بات. یہ دیکھو پورے وہی مسئلے آ رہے ہیں. ماخذ نمبر 6 بلکہ 5 استدل باحیاء الارض بعد موتها علی احیاء الموتى لعلکم تذکرون. قال ابو ہریرہ، جانتے ہو حضرت ابو ہریرہ کو؟ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. قال ابو ہریرہ وابن عباس اذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى ارسل الله عليهم مطرا كمني الرجال من ماء تحت العرش. آگے كذلك نخرج الموتى. آگے چلتے جاؤ. اب یہ پڑھ لینا ماخذ بس ٹھیک ہے. آخر تک چلے جاؤ. مقصد یہی تھا سب بزرگ اس پر متفق ہیں. کتنی دلیلیں آ گئیں؟ چلو فی الحال بس کر دو، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اچھا ایک تو جو ابھی رمضان شروع ہو جائے گا کل شاید، اور جو پشتو والے ہیں یہ تو آپ ہر سال ویسے بھی یوم شک کا روزہ واجب سمجھتے ہیں. تو ہمارے بعض علماء کہتے ہیں